الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب التعظیم لائق عزت تکریم علماء کرام، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، مجھے منچن آباد کی طرف جانا تھا اور یہ سوچ کر کے راستے میں کئی ایک ایسے مقامات ہیں جہاں ہمارے دوست احباب محبین کرم فرما پیر بھائی وہ چاہتے ہیں کہ کبھی ادھر سے گزر ہو تو ملاقات ہو، تو اس سوچ کے تحت میں نے اپنے دوست عبدالغفار سعیدی اور ارشد گوریا صاحب سے کہا کہ اگر کچھ دوست اکٹھے ہوں اور ملاقات ہو جائے تو بہت بہتر اور مناسب ہوگا، لیکن وقت کی مجبوری یہ ہے کہ کل جمعہ ہے اور ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق مجھے شاہی عیدگاہ میں جمعے کی حاضری دینی ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں سے بروقت اگر میری واپسی ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ میں کل اس حاضری کے صحیح قابل ہو سکوں گا۔ آج صبح میں روانہ ہوا، کبیر والا میں ایک اہم قلخانی تھی، وہ اٹینڈ کر کے پھر وہاڑی میں ایک شارٹ سٹے تھا، وہاں سے پھر منچن آباد پہنچا۔ واپسی پر بہاول نگر میں دوستوں نے اسی طرح چھوٹا سا ایک کٹ رکھا ہوا تھا، پھر یہاں آپ کے دانش اسکول میں کچھ دوست منتظر تھے، وہاں سے اب آپ کی خدمت میں حاضر، اور سوچ رہا تھا کہ اب ہم عمر کے اس حصے میں ہیں کہ اب ہمیں وقت کی رفتار کے سامنے ہار مان لینی چاہیے، تھکاوٹ سے اعصاب کشیدہ ہوتے ہیں، اور اب اس طرح میں دوستوں کی محبت کا احترام نہیں کر پاتا جس طرح دل کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اگر میں اس وقت ماشاءاللہ یہاں ایسے علماء تشریف فرما ہیں جو اکیلے محفلیں سجانے والے ہیں، اور اگر ان کے خطابات سے ہم لطف اندوز نہیں ہو پائے اور ان کی موجودگی سے فائدہ نہیں اٹھا پائے تو یہ ایک محرومی تو ہے، لیکن میری حد تک یہ ایک مجبوری بھی ہے۔ اس کے لیے میں دل کی گہرائی سے معذرت خواہ ہوں، اور میرا خیال ہے تمہید بھی خاصی طویل ہو گئی، صرف چند ایک نصیحت کے طور پر باتیں، تقریریں تو دن رات ہوتی رہتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات جو ہم پلے باندھ کے اٹھیں اور جس سے ہمارے لیے راستے آسان ہوں، رب کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں اور ہم اس سے اپنی بندگی کا رشتہ صحیح طور پر جوڑ سکیں، یہ ہمارے لیے کہیں زیادہ بہتر اور مفید ہے، بجائے اس کے کہ بس نعرے لگاتے رہیں اور صرف زبان و بیان کی نزاکتوں اور لطافتوں سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرتے رہیں۔ حضرات مکرم، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ فرمائیے کہ ایک اچھا انسان کیسا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں، تو ظاہر ہے کہ آپ اعلیٰ انسانی صفات کو دہرانا شروع کریں گے، گنوانا شروع کریں گے، بتائیں گے کہ ایک اچھا انسان وہ ہوگا جو سچا ہو، جو مخلص ہو، جو دھوکہ نہ دیتا ہو، جو وعدہ شکنی نہ کرتا ہو، جو اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان نہ کرتا ہو،
جس کے دل میں انسانی ہمدردی ہو، جو دیانت اور شرافت کے راستے پہ چلنے والا ہو، اور جو کسی زخمی کو دیکھے تو اس کے زخموں پہ مرہم رکھے، اور کسی کو مستحق پائے تو اس کی امداد کرنے سے گریز نہ کرے، غریبوں کا ہمدرد ہو، دوستوں کا دوست ہو، صلہ رحمی کرنے والا ہو، عزیز و رشتہ داروں کے کام آنے والا ہو، یہ آپ اعلیٰ انسانی صفات اس میں گنوانا شروع کر دیں گے۔ اچھا، اگر میں یہ سوال کروں کہ یہ بتائیے ایک اچھا مسلمان آپ کے خیال میں کون ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے آپ بتائیں گے کہ وہ شخص جو نماز پڑھتا ہو، جو روزے رکھتا ہو، جو جائز ناجائز کی تمیز کرتا ہو، حلال حرام کا خیال رکھتا ہو، شریعت کی پابندی کرتا ہو، جو اسلام کے بنیادی اصولوں کو پامال نہ کرتا ہو، وہ ایک اچھا مسلمان ہے۔ لیکن میں عرض کروں گا کہ اگر کوئی شخص نماز تو پڑھتا ہے، روزے تو رکھتا ہے، شریعت کی پابندی تو کرتا ہے، جائز ناجائز حلال حرام کا خیال تو رکھتا ہے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل نہیں کرتا، وہ سیرت کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سیرت نہیں ہے۔ معاف کیجئے، یہ تو شریعت کے احکام ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا ہے۔ جب میرے آقا کریم کی سیرت بیان کی جاتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ وہ کتنے خوش اخلاق ہیں، وہ کتنے نرم خو ہیں، وہ کس طرح ہمدردی رکھنے والے ہیں انسانیت کی۔ اور بلکہ میں عرض کروں کہ آج تو ہم لوگوں پر الزام آتا ہے کہ ہم اقلیتوں یعنی غیر مسلم لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے، اور جناب یہ ان کو دیکھ کے راضی نہیں ہیں، اور ان کے ساتھ ہم ہر ظلم و ستم روا رکھتے ہیں۔ حالانکہ میرا ایمان اور یقین یہ ہے، اور جس کو میں صرف زور بیان سے نہیں بلکہ حقائق کی روشنی میں ثابت بھی کر سکتا ہوں، کہ اقلیتوں کے ساتھ جو حسن سلوک اسلام نے جو درس دیا ہے، چلیے اسلام تو اپنی جگہ پر ہے، یہاں پاکستان کے اندر جو اقلیتوں کو حقوق حاصل ہیں وہ دنیا میں کسی اور کو حقوق نہیں ہے۔ اور اس کے لیے یہ میں ایک بات آپ کو بیان کرتا چلوں، شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے میں صرف ایگزیجریٹ کر رہا ہوں، مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہوں، زور بیان سے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں، ہمیں آئینی طور پر حق حاصل ہے کہ ہم اپنا منتخب نمائندہ ہم چنیں، ہم ووٹ دیں، ہم چنتے ہیں۔ کسی ایم این اے کو، ایک ایم این اے کو ہم چن سکتے ہیں، ایک ایم پی او کو چن سکتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو اقلیتی باشندے ہیں ہمارے، اگر یہاں کوئی کرسچن ہے، اگر کوئی ہندو ہے، اگر کوئی قادیانی ہے، تو اسمبلی کے اندر اقلیتوں کے نمائندے بھی ہوتے ہیں نا، تو اقلیتوں کو یہ حق تو ہے کہ وہ جنرل الیکشن میں ووٹ دیں، جو بھی یہاں پہ کھڑا ہوا ہے اس کو ووٹ دیں، اور ساتھ ہی ان کو یہ حق بھی ہے کہ وہ اپنا، اگر کرسچن ہے تو وہ اپنا کرسچنز کے جو کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی ووٹ دیں، اگر کوئی ہندو ہے تو جو ہندو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں وہ اس کو بھی ووٹ دیں، اگر کوئی قادیانی احمدی ہے تو وہ اس کو بھی ووٹ دیں۔ یعنی ہمیں ایک ووٹ دینے کا حق ہے، انہیں 2 ووٹ دینے کا حق ہے۔ ہم ایک نمائندہ چن سکتے ہیں، وہ 2 نمائندے چن سکتے ہیں۔ تو معاف کیجئے، پھر یہ بتائیے کہ جس کو ایک ووٹ ڈالنے کا حق ہے اس کو زیادہ پریویلیج ملا ہے، یا جس کو 2 ووٹ ڈالنے کا حق ہے اس کو زیادہ پریویلیج ملا ہے؟ یہ تو خود، یعنی یہ تو 2 اور 2 4 کی بات ہے نا، یہ قیاس و گمان کی بات نہیں ہے، یہ زور بیان کی بات نہیں ہے، یہ صرف اسی طرح کسی کو خامخواہ قائل کرنے کی ضرورت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بنیادی حقیقتیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ اور یہ صرف ہم نے اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ ایک کنٹینیوٹی ہے، ایک تسلسل ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعی ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے عظیم الشان شاگردوں میں ہیں،
اور جن کو امیر المومنین فی الحدیث کا لقب ملا ہے، ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے. ایک مسلمان شخص اس یہودی سے پوچھتا ہے بھائی تم اپنا مکان بیچتے نہیں؟ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر اچھے دام ملیں گے بیچ بھی دوں گا. وہ مسلمان کہتا ہے کہ ہاں بھائی کتنے دام مانگتے ہو، کتنے میں بیچو گے؟ اچھا جیسا اس یہودی کا مکان تھا اس ٹائپ کی مکانوں کی جو مارکیٹ ویلیو تھی وہ تقریباً 1000 دینار تھی. اس یہودی نے کہا کہ میں اگر مکان بیچوں گا تو 2000 دینار میں بیچوں گا. تو مسلمان نے کہا کہ اگر اتنے پیسے مانگو گے تو پھر تو سودا نہیں بنے گا نا بھائی، تمہیں نہیں پتا کہ اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے، مارکیٹ میں اس کے ساتھ کے مکان 1000 دینار میں مل جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ مکان کی قیمت تو 1000 دینار ہے، لیکن 1000 دینار جو ہے وہ عبداللہ بن مبارک کی ہمسائیگی کی قیمت ہے. اچھا وہ مسلمان چڑ گیا نا، اس نے کہا کہ کیوں ہمیں بیوقوف بناتے ہو؟ بھئی ہمسائیگی کا اگر کوئی شرف، کوئی فضیلت، کوئی احساس ہوگا تو ہمیں ہوگا نا. بھئی تو یہودی ہے، تو نے کیا ان سے قرآن پڑھنا ہے، حدیث پڑھنی ہے، کیا مسئلے مسائل جاننے ہیں؟ کیا مذاق ہے؟ بھئی سیدھا سادہ کہہ دے کہ ایک ایموشنل بلیک میلنگ ہے، ایک جذباتی استحصال ہے کہ تو ہمیں اس طرح جوش دلا کے اور ہم سے پیسے اور زیادہ لینا چاہتا ہے. اور کیا ہے یہ ہمسائیگی کی قیمت؟ یہ کوئی مسلمان کہتا تو ماننے کی بات تھی، تو یہودی ہے. اس نے کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب سے میں عبداللہ بن مبارک کے پڑوس میں آ کے بسا ہوں تو آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کو میرے بچے بھوکے سوئے ہوں. حضرات مکرم، یہ کسی عام شخص کی بات نہیں ہے، یہ عبداللہ بن مبارک جیسی ہستی کا فعل ہے. اور پھر یہ کہ وہ کسی محض ہمسائیگی کے حقوق کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ایک یہودی کی بات ہو رہی ہے، غیر مسلم کی بات ہو رہی ہے. پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین ہمیں کن راستوں پر چلنے کی تلقین کرتا ہے اور ہم سے کیا توقع رکھتا ہے، ہم کس طرح کا اخلاق بڑھتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی شخص ماشاءاللہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، سب کچھ ہے، لیکن ترش روح ہے، تلخ گو ہے، تو کیا آپ کے خیال میں وہ ایک اچھا مسلمان ہے؟ یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے. میں عرض کروں گا اس بات کو پلے باندھ لیجئے، اور علماء سے میری درخواست ہوگی کہ اگر وہ مناسب سمجھیں تو اس بات کو اپنی تقاریر کا، اپنی گفتگو کا عنوان بھی بنا سکتے ہیں کہ ایک اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ پہلے ایک اچھا انسان نہ ہو. ایک اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ پہلے ایک اچھا انسان نہ ہو. میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمارے سامنے سیرت مبارکہ رکھی ہے، اسوہ حسنہ آپ کا، جو قرآن کی روشنی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، وہ کیا ہے کہ زخم بھی کھا رہے ہیں، دکھ بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن کوئی کسی کا برا نہیں چاہتے، کسی کے لیے دعائے ضرر نہیں کرتے، رب کی بارگاہ میں کسی کی تباہی اور بربادی کے لیے نہیں عرض کرتے، بلکہ اگر فرشتہ آ کے کہتا بھی ہے کہ آقا آپ پر یہ سنگزنی کرنے والے، آپ کو لہو لہان کرنے والے، اذیت تکلیف پہنچانے والے، اگر اجازت ہو تو ان کا تیا پانچا کر دیں، یہیں پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دیں. میرے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نہیں، یہ نادان ہیں، بے وقوف ہیں، یہ میری عظمت کو نہیں جانتے، لیکن ان کی اولاد میں رب کائنات مسلمان پیدا کرے گا. اچھا یہاں ایک زاویہ نظر اور بھی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے فرشتے کو کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ان کو ہلاک کر دے، وہ تو آقا کریم پر ظلم کرنے والے ہیں نا، اگر ان کو سزا مل جاتی تو یہ ظلم ان کے ساتھ ظلم تو نہ ہوتا، یہ تو حق انصاف ہوتا. اور پھر یہ کہ فرشتے کر رہے ہیں، فرشتوں کے اوپر تو یہاں کے قوانین اس طرح لاگو بھی نہیں ہوتے. تو اگر میرے آقا کریم اجازت عطا فرما دیتے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا، نتیجہ کیا نکلتا؟ دیکھیے، پہاڑوں میں پیس کر دشمنوں کو ہلاک کیا جاتا تو کیا خیال ہے، پہاڑ اپنی جگہ کھڑے کھڑے پیس کر ہلاک کر دیتے کیا؟ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے حرکت کرنی پڑتی نا.
میرے آقا کریم کے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے لیے اگر پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت میں آ جاتے تو ذرا سوچیے اس کا نتیجہ کیا نکلتا. پھر کوئی ہوتا جو میرے آقا کریم کی مخالفت کرتا, کوئی ہوتا جو ان کی دعوت حق کو رد کرتا, کوئی ہوتا جو ان کے نام کا کلمہ پڑھنے سے منکر ہوتا. پھر تو ظاہر ہے کہ سب بھاگ بھاگ کے اسلام کے دامن میں پناہ لے رہے ہوتے. میں سوچنے لگا کہ اگر اسلام اتنی تیزی سے اتنی آسانی سے پھیل سکتا تھا تو میرے آقا کریم نے راستہ اختیار کیوں نہیں فرمایا. حضرات مکرم, بات یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے اسلام پھیلتا بھی صحیح تو یہ لوگ خوف اور دہشت کی وجہ سے اسلام قبول کرتے, اور جب وہ خوف اور دہشت کی وجہ ان میں نہ رہتی. میرے آقا کریم نے دنیا سے پردہ تو فرمانا تھا. میرے آقا کریم دنیا سے پردہ فرماتے تو وہ لوگ جو خوف اور دہشت سے کلمہ پڑھ رہے تھے پھر وہ واپس اپنے دین کی طرف پلٹ جاتے, اپنے مذہب کی طرف, اسلام سے پھر جاتے, منکر ہو جاتے. اور اس طرح وہ اسلام جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی پھلتا رہا, پھولتا رہا اور دنیا کی عظیم الشان طاقت بن کے سامنے آیا, پھر ظاہر ہے کہ وہ تمام چیزیں وہ ملیا میٹ ہو جاتی اور خواب اور خیال وہ سب ختم ہو جاتے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خوف اور دہشت سے اسلام کی طرف راغب نہیں فرمایا, اور لا اکراہ فی الدین کا مفہوم بھی یہی ہے, بلکہ خود دکھ سہ کے, تکلیفیں اٹھا کے, زخم کھا کے میرے آقا کریم نے اپنے اخلاق سے, اپنے حسن عادات سے, اپنے اسوہ حسنہ سے, اپنی نرم خوئی سے اور اپنی شیریں بیانی سے وہ لوگوں پر اثرات مرتب فرمائے کہ میرے آقا کریم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی میرے آقا کریم کی غلامی پر فخر کرنے والے وہ اس سلسلے کو بڑھاتے رہے, آگے پھیلاتے رہے. حضرات مکرم, ہم مسلمان ہیں, لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے بہت سے لوگ ذرا کتراتے ہیں دینی ماحول میں جانے سے. جی وہاں جائیں گے تو وہاں پہ کوئی ہماری بے عزتی کر دے گا کہ جی یہ دیکھیں ان کا حلیہ دیکھیں, جی یہ مسلمانوں والا حلیہ ہے, ان کا لباس دیکھیں یہ مسلمانوں والا ہے, ان کے طور طریقے دیکھیں. تو اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک لوگ بھی ذرا گھبرانے لگتے ہیں. لیکن جب ہم صوفیہ اور اولیاء کی سیرت مبارکہ دیکھتے ہیں تو صورتحال کچھ اور نظر آتی ہے. حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور رہنمائی ملتی ہے. آپ نے فرمایا کہ مجمع میں جو نصیحت ہے وہ نصیحت نہیں, وہ فضیحت ہے. اب اس پہ ذرا توجہ کیجئے, مطلب کیا ہے؟ بھئی آپ نے کسی شخص میں کوئی خرابی, کوئی خامی دیکھی, اب آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اصلاح کے لیے آپ اس کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں. تو اگر یہاں بیٹھ کے میں جناب کسی دوست کو کہوں کہ بھائی یہ دیکھیں یہ جو آپ کے اندر یہ جو خامی ہے نا اس کی اصلاح کیجئے, چھوڑ دی, یہ بری عادت ہے, یہ اس کو ترک کر دیجئے, تو ہو سکتا ہے اس کو غصہ آئے, یہ سب کے سامنے مجھے بے عزت کر دیا. پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی غلطی اور اپنی غلط کاری کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے, جواز بات بیان کرے اور دلیلیں دینے لگے, اور غصے میں آ کے وہ اور ڈٹ جائے اور سختی سے اپنی غلطی پر کاربند ہو جائے. آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں, وہ اور بگڑ جائے. تو فرمایا کہ مجمع میں نصیحت وہ فضیحت ہوتی ہے. اگر اصلاح کرنی ہے تو علیحدگی میں کرو تاکہ اس کا دل نہ دکھے, تاکہ وہ نصیحت کو قبول کرے. جیسے حسنین کریمین کا تو وہ مشہور واقعہ ہے نا, آپ نے بارہا سنا ہوگا. بچے ہیں ابھی چھوٹے ہیں, نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں, اتنے میں ایک شخص جوان آتا ہے, وضو کرنے بیٹھتا ہے اور کوئی ایسی غلطی کرتا ہے کہ اب یہ پریشان ہے کہ اب اس کی اصلاح کیسے کریں. ہم بچے ہیں, بچے ہو کے بڑے کو ٹوکیں گے تو اس کو برا لگے گا اور اس کا دل دکھے گا, اور پتہ نہیں وہ اس اصلاح کو قبول کرتا ہے نہیں کرتا. کیا کرنا چاہیے؟ تو ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم بچے ہیں نا, پتہ نہیں ہمیں صحیح طرح وضو کرنا آتا ہے یا نہیں آتا, تو ہم ذرا وضو کر رہے ہیں, ذرا دیکھیے کہیں غلطی کریں نا, ذرا ہمیں بتا دیجئے گا. اب وہ جب وضو کرتے ہیں تو ان کی غلطی کسی نے کیا پکڑنی تھی, اس کی اصلاح ہو گئی. تو یہ انداز ہے اصلاح احوال کا, اور یہ ہمارے دین اور مذہب نے ہمیں سکھایا ہے.
ہمارے صوفیہ اور اولیاء جو ہیں وہ آقا کریم کی سیرت مبارکہ کو، اسوہ حسنہ کو، دینی تعلیمات کو وہ پرسونیفائی کر کے، مجسم کر کے دکھا دیتے ہیں۔ وہ جب مجسم ہو کے چیزیں سامنے آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم ان سے اثر قبول کرتے ہیں۔ اچھا، ممکن ہے کہ کوئی دوست کہیں، معاف کیجئے مجھے ویسے ہی مجھے بہت تاخیر ہو گئی اور میں خواہ اور تاخیر کی طرف جا رہا ہوں، لیکن یہ ایک آدھ بات ہے وہ میں ذرا مکمل کر دوں۔ ممکن ہے کوئی دوست کہے کہ جناب دنیا کا کون سا مذہب ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے؟ ہر مذہب اچھائی کا حکم دیتا ہے، اس میں اسلام کی خصوصیت کیا ہے؟ چاہے آپ کرسچینٹی کی بات کریں، جیوئزم کی بات کریں، جناب بدھ مت کی بات کریں، بدھ مت کا تو عالم یہ ہے کہ وہاں پر تو یعنی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بھی کسی جانور کا گوشت کھانا وہ بھی ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ یہی حال ہندو مت میں ہے، صورتحال اور ہے۔ تو دنیا کا ہر مذہب اچھائی کا حکم دیتا ہے، آپ خواہ اسلام کرتے رہتے ہیں اور اس طرح ایک طرح سے تعصب کا اظہار کرتے ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ اچھی باتوں کا حکم دینا اور اچھائی کی رٹ لگانا اور نصیحتوں کے دفتر کھولنا یہ اور بات ہے، اور اس کی ایک عملی شکل پیش کرنا اور جس طرح اسلام نے اس کو کھول کے بیان کیا اور اپنانے کی ترغیب دی، وہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ اب دیکھیے قرآن میں رب کائنات نے ہمیں بتایا نا کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے۔ غیبت کوئی طرز عبادت تو نہیں ہے کہ جس کی بارے میں ہمیں اسلام نے کہا ہو کہ بھئی تم نماز پڑھتے ہوئے اگر یہ کرو گے تمہاری نماز فاسد ہو جائے گی۔ غیبت تو اخلاقیات سے اس کا تعلق ہے نا، عبادات سے نہیں ہے۔ لیکن اس اخلاقیات کو عبادات سے منسلک کر دیا۔ غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ اسی طرح یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے دین اور ہمارے مذہب نے ہماری اخلاقی تربیت کس طرح کرنا چاہیے اور کیا ہم نے اس کو اپنایا ہے یا نہیں۔ یہ قرآن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اگر کسی شخص نے تم سے قرض لیا ہے تو ظاہر ہے کہ قرض واپس لوٹانے کی کوئی مدت مقرر کی ہوگی، 6 مہینے، سال، جو بھی ہے۔ اب جب وہ مدت پوری ہوئی اور آپ قرض لینے کے لیے پہنچے اور آپ نے یہ دیکھا کہ وہ آپ کا بھائی قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں، اس کی مالی حالت ٹھیک نہیں، تو اس کے سر پہ سوار مت ہو کہ میں کیا کروں جی، میں تو اپنا حق مانگنے آیا ہوں، میں کوئی ظلم تو نہیں کر رہا، زیادتی تو نہیں کر رہا، نہیں ادا کر سکتے تھے پھر لیا کیوں تھا؟ یہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں۔ کہ نہیں، اگر دیکھو کہ وہ قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر ذرا نرمی برتو، اس کو ذرا مہلت دے دو، اور اگر تم وہ قرض معاف کرنے کی حیثیت میں ہو تو معاف کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور صرف یہاں کی بات نہیں، ہمیں تو یہاں تک بتایا کہ قیامت کے دن جب کارکنان قضاء و قدر معاملات کر رہے ہوں گے، حساب کتاب ہو رہا ہوگا، میزان میں اعمال تولے جا رہے ہوں گے، تو اس وقت رب کائنات فرمائے گا یہ جو میرا بندہ ہے نا، جب کوئی اس کے پاس سودا لینے آتا تھا تو یہ مول تول میں اس کے ساتھ نرمی کرتا تھا، زیادہ سختی نہیں کرتا تھا، تو اے فرشتوں تم بھی اس کے ساتھ ذرا نرمی سے حساب کتاب کرو۔ حضرات مکرم، یہ تمام چیزیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ ہم لوگ ہر وقت ڈنڈا اٹھائے رہتے ہیں۔ دراصل بات ہے ایمان اور یقین کی۔ وہ بات تو لطیفے کی صورت میں ہے اور اب تو بات پرانی بھی ہو گئی۔ وہ ویسے میں نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے، چلیے ذکر آیا تو اعلان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی۔ ہوا یہ کہ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جب تفسیر تحریر فرما رہے تھے تو ذرا میں نے جسارت کی۔ اب یہ بات ہو رہی ہے ظاہر ہے کہ آج سے تقریباً کم و بیش 38-40 سال پہلے کی، کچھ 37-39 سال تو آپ کے وصال کو ہی ہو گئے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ ایک سوال ایسا ہے جو لوگ یا تو علماء کو شرمندہ کرنے کے لیے یا دین و مذہب کا مذاق اڑانے کے لیے کرتے ہیں، اور مجھے آج تک اس کا کوئی شافی جواب نہیں ملا۔ تو اگر آپ توجہ فرمائیں، اگر آپ مہربانی کریں اور اس کا جواب اپنی تفسیر میں تحریر فرما دیں تو پر نہ جانے کتنے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ جی وہ لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ جی جنت میں مردوں کے لیے تو حوریں ہوں گی، عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ اور یہاں پر بہت سے لوگ اکثر وہ بالکل لاجواب ہو جاتے ہیں اور کوئی جواب نہیں دے پاتے، اور مجھے بھی اس کا آج تک کوئی معقول جواب سوجھا نہیں ہے۔ تو ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اس کا جواب اپنی تفسیر میں لکھ دیتا ہوں،
لیکن میں اس کا بہت عالمانہ اور مختصر جواب لکھوں گا تاکہ اس پر زیادہ حاشیہ نہ چڑھایا جائے اور اس کو لطیفوں اور مذاق کا نشانہ نہ بنایا جائے، کیونکہ یہ تو ہوتا ہے نا، جیسے وہ میں نے ابا جی قبلہ کی خدمت میں بھی عرض کیا جب ضرورت پر گفتگو کر رہا تھا کہ وہ لوگ شعر بھی بنا لیتے ہیں کہ شیخ سجدے میں سر جھکاتا ہے اور حور جنت میں کانپ جاتی ہے۔ بہرحال تو ابا جی قبلہ نے اس کا جواب تحریر فرما دیا، وہ ان کی تفسیر میں موجود ہے، میں نے پھر اپنی کتاب میں اس کو نقل بھی کر دیا، لیکن بعد میں میں نے یہ سوچا کہ ابا جی قبلہ نے بہت اختصار کے ساتھ وہ جواب تحریر فرمایا، لیکن وہ ڈکٹیشن دیتے تھے، میں لیتا تھا، وہ املا لکھواتے تھے، میں لکھتا تھا، تو یہ جواب لکھواتے ہوئے جو چیزیں بھی ڈسکس ہوئیں، جو چیزیں زیر غور آئیں، اگر میں ان سب کو کمپائل کر کے اکٹھا کر کے اگر میں اس کو سامنے لے آؤں تو اس میں مخلوق خدا کا بہت فائدہ ہو جائے گا۔ تو میں نے ان تمام چیزوں کو اپنی یادداشت کے سہارے اکٹھا کیا، پھر ان کو ایک مضمون کی صورت میں ڈھالا۔ وہ مضمون تو خیر کوئی 94 پیجز کا بنا، لیکن اس میں 2-4 اور آرٹیکل شامل کر کے اس کو ایک کتاب کی شکل دی۔ لاسٹ ایئر ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شوال کے چھوٹی عید کے چوتھے 5ویں دن ہوتا ہے، تو اتفاق سے وہ اس سے کوئی 10-15 دن پہلے میں نے سوچا کہ وہ چھپوا لیا جائے، اور وہ اجلت میں کتاب چھپوائی گئی تو اس کے اندر بہت سی خرابیاں رہ گئیں، لیکن بہرحال اس کے بعد وہ اس کا دوسرا وہ ایڈیشن ختم ہو گیا، پھر دوسرا ایڈیشن آیا۔ آج کل وہ ضیاء القرآن والوں نے چھاپی تھی، اب ان کا فون آیا تھا کہ جی اب وہ تیسرا ایڈیشن نکالنے کی اس کی تیاری کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ میں نے ضمناً اس کا ذکر کر دیا کہ ہم ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایسے ٹیڑے سوال کر دیا کرتے تھے کیونکہ ہمیں یقین ہوتا تھا کہ یہاں سے جواب ضرور ملے گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے کبھی ہمارا یہ اعتقاد اور یہ یقین اور یہ اعتماد کبھی اس کو ٹھیس نہیں پہنچی، الحمدللہ۔ تو جناب محترم، دین اور مذہب کا ہم خود مسلمان وہ اس کی وہ تصویر دنیا کے سامنے نہیں رکھتے جو حقیقتاً اس کی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں بہت سی چیزوں کے بیسک کانسیپٹس، اس کے بنیادی جو تصور ہے وہ ہمارے ذہن میں اجاگر نہیں ہے۔ میں صرف ایک بات کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، وہ یہ کہ ہم سب اللہ سے اس کی رحمت مانگتے ہیں نا، مانگنی بھی چاہیے ظاہر ہے، اور اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت تو ایک لفظ ہے نا، جب ہم کہتے ہیں رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اپنی رحمت سے ہماری جھولی بھر دے، تو رحمت کے لفظ سے کچھ مراد ہوتا ہوگا نا ہمارے ذہن میں۔ رحمت کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے کہ 2 کلو رحمت بازار سے منگوا لیں ہم؟ حضرات مکرم، یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، مجھے درمیان میں ٹانگ نہیں اڑانی، لیکن آپ خود اپنے آپ سے پوچھئے کہ جب آپ اللہ سے رحمت مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ ہر ایک اپنی ضرورت کے گھیرے میں ہوتا ہے۔ کوئی بیمار ہے تو رحمت مانگتا ہے تو اس سے صحت مراد لیتا ہے، کوئی غربت کی چکی میں پس رہا ہے تو رحمت مانگتا ہے تو اس سے دولت مراد لیتا ہے، کوئی اولاد سے محروم ہے تو رحمت مانگتا ہے تو اولاد مراد لیتا ہے۔ یہ تو ہمارے مراد لینے کی بات ہے نا، لیکن کیا آپ نہیں جانتے کہ اگر بہت سے لوگ غربت کے ہاتھوں پریشان ہوتے ہیں، عاجز ہوتے ہیں، رب کی بارگاہ میں شکوہ کناں ہوتے ہیں، تو بہت سے وہ بھی تو ہیں جو دولت کی فراوانی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر لوگ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے غمگین ہیں، رنجیدہ ہیں، تو وہ بھی تو ہیں جو اولاد کے نافرمان ہونے کی وجہ سے غمگین ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ایسی اولاد نہ ہی دیتا۔ ایسا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہم سب کے بچوں کو نیک اور سعادت مند بنائے، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ رحمت کیا ہے؟ اور اللہ کی رحمت کو سونے چاندی کے ترازو میں مت تولو، اللہ کی رحمت کو ان ظاہری پیمانوں سے مت ناپو۔ رحمت ہے کیا؟ حضرات مکرم، میں جو جواب دینے لگا ہوں، ممکن ہے آپ سوچیں کہ جی ہم تو کوئی بڑا عالیشان جواب سوچ رہے تھے، جناب کوئی فلسفہ چھانٹیں گے اور جناب کیا عقل و دانش کے موتی بکھیریں گے اور کیا کریں گے۔ آپ نے ایک ایسی عجیب سی سادہ سی بات کر دی، لیکن میں چلیے اس کو سمجھانے کی کوشش بھی کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی رحمت اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ بندہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ ممکن ہے آپ سوچیں یہ کیا بات بنی، رب کی رضا پہ راضی ہو جائے؟ میں غریب ہوں، نادار ہوں، بچے بلک رہے ہیں، بھوک سے پریشان ہیں، میں رب کی رضا پہ راضی ہو جاؤں؟ میں عرض کروں گا کہ ویسے تو
اس کو مثال کے ذریعے سمجھا سکتا ہوں. ایک غریب آدمی ہے, اس کا کوئی جیک پاٹ, کوئی بہت بڑا انعام نکل, اسے تو نہیں پتا لیکن وہ تو جانتا ہے نا. تو اگر اس کی رضا پہ راضی ہوتے تو پھر کوئی مسئلہ نہ ہوتا. لیکن ابھی یہ ان مثالوں سے باتیں سمجھ تو آ جاتی ہیں لیکن ان کو صحیح طرح ماننا مشکل ہو جاتا ہے. ایک اور زاویے سے سوچیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کی ماں آپ کا برا چاہے گی کبھی؟ ظاہر ہے ماں اپنی اولاد کا برا کیسے چاہ سکتی ہے؟ ماں برا نہیں چاہے گی آپ کا, تو جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے وہ برا چاہے گا؟ یار وہ بات تو یقین کی ہے. اگر یہ یقین ہے کہ واقعی وہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے, تو اگر آپ نے اس سے سرکشی نہیں کی, بغاوت نہیں کی, نافرمانی نہیں کی, اگر اس کے قہر و غضب کو دعوت نہیں دی, اگر اس سے کچھ بندگی کا رشتہ جوڑا ہے, تو پھر وہ جو چاہتا ہے آپ کے لیے آپ اس سے بہتر چاہ ہی نہیں سکتے اپنے لیے. لیکن کہیں کوئی سختی, کوئی مشکل, کوئی دقت, کوئی دشواری, تو اس کے لیے بڑی سیدھی سی بات ہے کہ بھئی کبھی بچہ شرارتیں کر رہا ہوتا ہے نا, ماں روکتی بھی ہے, منع بھی کرتی ہے. کبھی بچہ نہیں رکتا, شرارت کرتا رہتا ہے, تو کبھی ماں غصے میں آ کے جھلا کے ایک آدھ تھپڑ بھی مار دیتی ہے. پہلے تو بچہ حیران ہو کے ماں کو دیکھتا ہے, پھر ماں کی شکایت لے کے کسی کے پاس نہیں جاتا میری ماں نے مجھے مارا ہے, نہیں. اس کو دیکھ کے حیران ہو کے کہ ہمیشہ شفقت و محبتوں سے نوازنے والی, آج اس نے مجھے تھپڑ دے مارا. پھر اسی کے سینے میں منہ چھپا کے آنسو بہاتا ہے, روتا ہے, اور ماں بھی پہلے سے زیادہ محبت اور پیار کا اظہار کرتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اگر رب کی طرف سے ہماری کسی خطا, کسی لغزش, کسی وجہ سے اگر کوئی سرزنش ہو, کوئی تنبیہ ہو, اگر کوئی سختی آئے بھی صحیح, تو اس کی شکایتوں کے دفتر کھولنے کی بجائے اور رب اس کے سامنے, مخلوق خدا کے سامنے اس کے شکوے کرنے کی بجائے, اگر اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے آنسو بہا کے اگر اسی کی رحمت کو پکارو گے, وہ پہلے سے زیادہ مائل بکرم ہوگا. بات یقین کی ہے, بات اعتماد کی ہے. مولا جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا. حضور وہ کتاب لکھی ہوئی ہے, اب یہ وہ کوئی تقریر کا عنوان نہیں ہے, نہیں, وہ ویسے کتاب میری گاڑی میں رکھی ہے, اگر کسی دوست کو چاہیے تو وہ لے سکتے ہیں. وہ یہ جواب ایسا نہیں, اس کے آف شوٹس ہیں, اس کے بہت سے مختلف پہلو ہیں, وہ سب کو میں نے احاطہ کیا ہے. لیکن ایک مختصر سا جواب یہ ہے کہ جنت کیا ہے. جنت بھئی آپ کہتے ہیں, ہم مانتے ہیں, جب کہا گیا کہ وہاں دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی, مان لیا شہد کی نہریں ہوں گی, ہم اس میں ٹانگ نہیں اڑاتے. لیکن میں ویسے آپ سے پوچھتا ہوں, آپ ذرا ویژوائز کرنے کی کوشش کریں, چشم تصور میں لانے کی کوشش کریں کہ کوئی دودھ کی اور شہد کی نہر بہہ رہی ہو, تو کیا وہ آپ کو بہت فیسینیٹنگ لگے گی, بہت پرکشش منظر لگے گا کیا آپ کو؟ مجھے تو نہیں لگتا. دراصل یہ ایک سمبولک لینگویج ہے, یہ علامتی زبان ہے کہ جنت کے اندر نعمتیں اس انتہا پہ ہوں گی, کیفیت اور کمیت ہر لحاظ سے, مقدار و تعداد ہر لحاظ سے وہ اس کے ہوں گے کہ جہاں ہم تصور نہیں کر سکتے. تو جنت کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ جنت وہ ہے جو جنتی چاہیں گے وہ ان کو ملے گا. تو بات ختم ہو گئی. اس کے اوپر جتنے بھی اعتراضات, سوالات ہوتے ہیں اور جو بھی اگر مگر کے پہلو آتے ہیں, تو وہ ان کے جوابات وہ اس میں موجود ہیں, انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں گے, لطف آئے گا آپ کو. رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں, جھولی پھیلاتے ہیں, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. میرے مولا اس مبارک نورانی محفل میں حاضری کو مقبول و منظور فرما. یہ سب تیرے بندے تیری بارگاہ میں جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں, اور آج کل حالات بہت خراب ہیں میرے مولا. یہ غربت نے, بے روزگاری نے, مہنگائی نے تیرے بندوں کا جینا مشکل کر دیا ہے. پہلے سوچتے تھے چلو دال روٹی چلتی رہے, اب تو دال کا بھی خواب خیال ہو گیا, روٹی چلنا مشکل ہو گئی ہے میرے مولا. اپنے بندوں کے حال پہ رحم فرما دے, ان کو روزی رزق کی تنگی سے بچا لے, اور اپنے کرم سے فراخ رزق عطا فرما دے, اور رزق کا جو بھی بہانہ تو نے بنایا ہے اس میں وہ نفع بخش بنا دے, اور اس کے ذریعے ان کو کثیر رزق عطا فرما. قرضے کی لعنت سے نجات عطا فرما, اور قرضے کی ادائیگی کے لیے کوئی غیب سے کوئی صورت, کوئی بہانہ پیدا فرما دے. میرے مولا اپنے کرم سے بیماروں کو صحت دے دے,
شفائے کاملہ دے دے، بیماریوں سے چھٹکارا عطا فرما دے، جو بھی ہم اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق علاج کر سکیں اسی کو ہمارے لیے صحت کا بہانہ بنا دے۔ میرے مولا کچھ تیرے بندے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، نہ جانے کب سے جھولیاں پھیلا کے تیری بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، ان کی جھولیاں بھر دے، خوش نصیب اولاد دے دے، نیک صالح زندگی والی اولاد عطا فرما، اور جنہیں اولاد دی ہے میرے مولا انہیں اولاد کے دکھ سے بچا لے، ہمارے بچوں کو ہمارے خوابوں کی تعبیر بنا دے، ہمارے لیے عزت و راحت کا سامان بنا دے۔ اور بہت سے والدین اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں کے بارے میں بہت پریشان، مولا تو سب کا بھرم رکھنے والا ہے، ہم سب کو ہمارے بچوں بچیوں کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما اور ان کے فرائض سے بحسن و خوبی سبکدوش فرما۔ میرے مولا جو ہمارے دوست احباب دنیا سے رخصت ہوئے انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کے لیے قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما۔ ہمارے بہت پیارے پیر بھائی دوست محمد بشیر احمد سعیدی وہ فروٹ والے، وہ بھی دنیا سے پردہ کر گئے پچھلے دنوں، مولا اپنے کرم سے ان کی بھی مغفرت فرما اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما اور دکھی دلوں کو سکون عطا فرما اور آئندہ غموں اور دکھوں سے محفوظ فرما۔ میرے مولا ہم سب کو اپنے سجدوں کی لذت دے دے، اپنی عبادت کا ذوق دے دے، اپنے احکام کی تعمیل کی توفیق دے دے۔ میرے مولا تیرا بڑا کرم ہے، تیرا بڑا احسان ہے، پہلے بھی تو نے بہت نوازا ہے اور بہت عزت دی ہے، مولا اس عزت کو اور دوبالا فرما اور ہمیں اپنے کرم سے نظر بد سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، دشمنوں کے شر اور سازشوں سے بچا اور ان پر غلبہ عطا فرما، ہمیں سکون قلب عطا فرما اور وہ چیزیں جو بے سکون کرتی ہیں ان سے محفوظ فرما، اس دنیا میں بھی عزت دے، آخرت کی بھی رسوائی سے بچا میرے مولا۔ آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا